ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کو دوران پرواز کھانا بھی دیا جاتا ہے، لیکن ایک بار ایسا بھی ہوا کہ جہاز میں ملنے والا کھانا کھانے سے 197 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے 144 کو تو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت بھی پڑی۔ اس واقعے کی وجہ سے کیٹرنگ مینیجر نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ فوڈ پوائزننگ ایک ایسی معمولی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی جس کو ہم غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پاکستان میں فوڈ اتھارٹی والے بار بار اس غلطی کی وجہ سے مختلف ہوٹلوں کو جرمانے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس طرف اکثر دھیان ہی نہیں دیتے اور انہی ہوٹلوں پر دوبارہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ناظرین، جہاز میں زہر خورانی کا یہ واقعہ 3 فروری 1975 کو جاپان ایئر لائنز کے بوئنگ 747 میں پیش آیا۔ امریکی ریاست الاسکا کے اینکریج سے کوپن ہیگن، ڈنمارک جانے والی پرواز میں 197 افراد اسٹیفلوکوکی نامی بیکٹیریا سے آلودہ کھانا کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ ان میں سے 144 افراد اتنے بیمار ہوئے کہ انہیں ہسپتال میں داخلے کی ضرورت پڑی۔ طیارے میں 344 مسافر سوار تھے۔ عملے کے ارکان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن جہاز میں 364 افراد کو کھانا دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عملے کی تعداد 20 تھی۔ پرواز نے ٹوکیو کے ہونیڈا ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی اور اینکریج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایندھن بھروانے کے لیے رکی تھی۔ کوپن ہیگن سے طے شدہ لینڈنگ سے 90 منٹ پہلے فلائٹ اٹینڈنٹ نے مسافروں کو ناشتے میں آملیٹ پیش کیے۔ ناشتے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کوپن ہیگن کے قریب پہنچتے ہوئے 1996 مسافر اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ متلی، الٹی، اسہال اور پیٹ میں درد سے بیمار ہو گئے۔ ان میں سے 144 اتنے شدید بیمار تھے کہ انہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ 30 کی حالت تشویشناک تھی۔ دیگر 53 کا علاج عارضی ہنگامی کمروں میں کیا گیا۔ چونکہ ڈنمارک میں ڈاکٹروں میں سے کوئی بھی جاپانی نہیں بولتا تھا اور صرف چند مسافر ڈینش یا انگریزی میں روانی رکھتے تھے، اس لیے کوپن ہیگن کے ریسٹورانٹ سے جاپانی بولنے والے عملے کو مترجم کے طور پر کام کرنے کے لیے ہسپتال بلایا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ 3 باورچیوں نے کھانا تیار کیا تھا، جن میں سے ایک کے دائیں ہاتھ کی شہادت اور درمیانی انگلی پر زخم کے نشانات تھے۔ باورچی کی انگلیوں پر زخم اسٹیفلوکوکی بیکٹیریا سے متاثرہ پائے گئے، جس سے یہ واضح ہوا کہ بیکٹیریا کے پھیلاؤ کی وجہ یہی باورچی تھا۔ ہوائی جہاز میں 4 پورشن تھے، جہاں 354 کھانے پیش کیے گئے، 40 فرسٹ کلاس میں اور 108 مین ڈیک پر ہر پورشن میں۔ مشتبہ باورچی نے 4 میں سے 3 پورشنز کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ باورچی نے اگرچہ اپنے زخموں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن اس کی اطلاع اپنے اعلیٰ افسر کو نہیں دی تھی، کیونکہ وہ انہیں معمولی سمجھ رہا تھا۔ مائکرو بایولوجسٹ کے مطابق فوڈ پوائزننگ کا سبب بننے والے کے ذمہ دار کم از کم 100 اسٹیفلوکوکی ہو سکتے ہیں۔ گرمی کے خلاف مزاحم ہونے کی وجہ سے آملیٹ کو گرم کرنے پر زہریلے مادے ختم نہیں ہوئے تھے۔ اگر کھانا تیار ہونے سے لے کر پیش کرنے کے لیے تیار ہونے تک اسے ٹھیک طریقے سے فریج میں رکھا جاتا تو یہ وبا نہ پھیلتی۔ ڈنمارک کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ بیمار ہونے والوں میں سے زیادہ تر نے ہوائی جہاز کے اگلے حصے میں نشستیں سنبھال رکھی تھیں۔ جن لوگوں نے مشتبہ باورچی کے ہاتھ سے بنائے گئے آملیٹ کھائے، ان میں سے 86% بیمار ہوئے۔ جاپان ایئر لائنز کے کیٹرنگ مینیجر 52 سالہ کینجی کوابارا نے یہ جان کر خودکشی کر لی تھی کہ یہ واقعہ ان کے ایک باورچی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس واقعے میں تمام مسافروں کی جان بچا لی گئی تھی اور صرف ایک ہی ہلاکت ہوئی، جو کہ کیٹرنگ مینیجر کی خودکشی کا نتیجہ تھی۔ تفتیش کاروں نے اس بات پر زور دیا کہ زخموں سے متاثرہ افراد کو کھانے نہیں سنبھالنے چاہیے اور کھانے کے بیکٹیریا کی نشو و نما کو روکنے کے لیے کافی کم درجہ حرارت پر ذخیرہ کیا جانا چاہیے۔